تنقید کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور مغربی تنقید کے اردو تنقید پر جو تاثرات ہیں، جو اثرات ہیں، یا یوں کہیے کہ اردو کی ادبی تنقید پر جو مغرب کے اصول اور نظریات ہیں تنقید کے، اس کی جو گہری چھاپ ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں ہم آج کے لیکچر میں کچھ بات کریں گے۔ دیکھیے، لفظ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے، اور اصل میں یہ لفظ بنا ہے نقدن سے، نون قاف اور دال سے، لفظ نقدن سے تنقید بنا ہے، اور نقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کاٹ چھانٹ کرنا، اسے سنوارنا، اسے بنانا، یا اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح سمجھیے کہ تنقید کہتے ہیں کہ کسی فن پارے کے اندر، کسی آرٹ کے اندر اس کی ممکنہ خامیوں اور خوبیوں کو ڈھونڈنے کا نام تنقید ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بڑا مسکانسیپشن ہے، ایک غلط تاثر ہے کہ تنقید کے اندر صرف اور صرف آپ خامیوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اصولی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تنقید صرف خامیاں ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تنقید کے اندر خوبیاں بھی ڈھونڈی جاتی ہیں۔ پھر تنقید کی مختلف اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم مستقبل قریب میں کریں گے۔ تو یہاں میں معلوم ہوا کہ تنقید کا لفظ بنا کس سے ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور تنقید اصل میں کہتے کس چیز کو ہے۔ تنقید خوبیاں اور یا تعریف اس کی سمپل سی یہ ہے کہ کسی بھی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کو ڈھونڈنے، چھانٹنے اور اسے بیان کرنے کا نام تنقید ہے۔ تنقید کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انسان نے جب سے تخلیق کرنا شروع کیا، تخلیق کے ساتھ ہی تنقید بھی شروع ہو گئی۔ تخلیق اور تنقید کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ جب تخلیق ہوتی ہے، تنقید بھی خود بخود ہو جاتی ہے۔ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اسے بنانے کے بعد سب سے پہلے اس چیز پر خود تنقید کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ لیجئے، جب شاعر کوئی شعر لکھتا ہے تو شعر لکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس شعر کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، کریٹیکل ویو اس شعر کا چیک کرتا ہے کہ آیا اس شعر کا وزن ٹھیک ہے، اس شعر کے معنی اور مفہوم ٹھیک ہے، کیا سننے والوں کو یہ شعر مزہ دے گا کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تخلیق کے بعد جو خالق ہوتا ہے اس چیز کا، فن پارے کا، وہ خود تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے اپنے فن پارے کے اوپر۔ پھر تنقیدی نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی خالق کی نظر میں اپنا تنقیدی فن پارہ تو کامل ہوتا ہے، بالکل مکمل ہوتا ہے، اور ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ ہوتا ہے، اور ہر قسم کی خامیوں سے مبرہ اور منزہ اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی اور کی نظر میں وہی چیزیں جو اس خالق کی نظر سے پوشیدہ رہی تھیں، وہ ان چیزوں کو ڈھونڈ کر اس فن پارے کے اندر خوبیاں اور خامیاں بیان کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا تنقیدی نظریہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تنقید کا آغاز تخلیق سے ہی ہو گیا تھا۔ جب پہلے انسان نے کسی چیز کی تخلیق کی ہوگی، کوئی چیز بنائی ہوگی، ساتھ میں تنقید بھی پھلی پھولی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اردو ادب میں تنقید کی۔ اردو تو چونکہ ایک ایسی زبان ہے جس میں کئی زبانیں شامل ہیں، لیکن 17ویں صدی کے اندر جب ہندوستان پہ انگریزوں نے آنا شروع کیا تو انگریزی زبان و ادب کی گہری چھاپ اس اردو ادب پر پڑنی شروع ہو گئی، اور کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی اصناف سخن جن کا تعلق خاص مغرب سے ہی تھا، وہ مغرب سے منتقل ہو کر اردو ادب میں بر صغیر میں آنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک چیز تنقید بھی تھی۔ در حقیقت تنقید جو ہے وہ یونانی فن ہے، یونان سے نکلا، اور بوتیکا کے اندر مختصر طور پہ ارسطو نے تنقید کے اصول بیان کیے ہیں۔ اگرچہ واضح نہیں ہے کیونکہ وہ ابتدا تھی، لیکن پھر بھی اس نے افلاطون پر جب تنقیدی نگاہ ڈالی ہے تو اس طرح ڈالی ہے کہ اس سے تنقید کے اصول معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو فن تنقید یونانی علم ہے، لیکن یونان میں اتنا ترقی نہیں پایا، یہ اتنا ترقی پذیر نہیں ہوا یہ علم، جتنا یہ علم مغرب میں آ کے ترقی پذیر ہوا۔ اہل مغرب نے اس علم کو لیا، اسے اپنایا، اسے ایڈاپٹ کیا، اور پھر اس کے اوپر اپنے فن پارے پرکھنے شروع کیے اور اسے پروان چڑھایا۔ تنقید کے خاص اصول مقرر کیے، خاص طور پہ ادبی تنقید کے لیے خاص اصول بنائے، نثری ادب کے لیے خاص اصول بنائے، نظمی ادب کے لیے خاص اصول بنائے، اور اس طرح پوری پوری کتابیں لکھی گئیں تنقیدات کے اوپر۔ پھر
چونکہ یونان سے لندن آیا تھا تنقید کا علم، اور پھر لندن سے بر صغیر آیا، ہندوستان آیا، تو اس طرح اصل میں یہ علم ہندوستان میں بھی مغرب سے نہیں بلکہ یونان سے ہی آیا ہے، لیکن چونکہ یونان میں اتنا ترقی پذیر نہیں تھا، مغرب میں آ کے اس نے ترقی پائی، اور مغرب سے ترقی پا کر پھر ہندوستان آیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ علم، تنقیدی علم جو بر صغیر میں آیا ہے اور جس شکل میں آیا ہے، ترقی یافتہ شکل میں، چونکہ مغرب سے ہی آیا ہے، اسی لیے ہم اسے مغربی تنقید کہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ مغربی تنقید کی بڑی چھاپ ہے اردو تنقید کے اوپر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اردو دان جو تھے اس زمانے کے جتنے بھی، وہ سارے کے سارے انگریزی سے نابلد تھے، انگریزی جانتے نہیں تھے، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ کتابیں جو انگریزی زبان میں تھیں وہ اردو میں ترجمہ ہو جاتی ہیں، اس کے اصول و ضوابط اور خاص ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں اور خاص الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی اصطلاحی کتابوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہو کے اردو میں منتقل ہوتی؟ تو اس کے لیے اردو کے عناصر خمسہ جو ہیں، اردو کے عناصر خمسہ 5 افراد ہیں: سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، حضرت شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد۔ یہ افراد اردو کے عناصر خمسہ جو ہیں، ان لوگوں کو انگریزی اتنی اچھی آتی نہیں تھی، یہ اردو کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال رہے تھے لیکن انگریزی اتنی اچھی نہیں آتی تھی۔ ہاں، سر سید احمد خان کو انگریزی بڑی اچھی آتی تھی۔ یہی اردو کو پروان چڑھانے والے لوگوں میں صرف سر سید احمد خان ہی واحد وہ شخص تھے جو اردو اور انگریزی دونوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن سر سید احمد خان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اردو تنقید پر کام کر سکے اور مغرب سے یہ فن اردو زبان میں منتقل کر سکے، کیونکہ سر سید احمد خان اس وقت اپنی اصلاحی تحریک اور اپنی تعلیمی تحریک چلا رہے تھے۔ ہم انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز کے اندر سر سید احمد خان کی تحریکوں کا بھی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو سر سید احمد خان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے، لیکن سر سید احمد خان نے اپنے ساتھیوں کو، جو دیگر آپ کے ساتھی تھے جیسے مولانا الطاف حسین حالی اور دیگر جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، انہیں انگریزی سے کچھ نہ کچھ آشنا کیا، جیسے شبلی نعمانی کو اور محمد آزاد کو، اور انہوں نے پھر یہ فریضہ انجام دیا کہ اردو ادب میں مغربی تنقید کو ڈالنا شروع کیا، مغربی جو تنقید کے اصول و ضوابط تھے انہیں مقرر کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے اردو ادب میں مغرب سے تنقید آنا شروع ہوئی۔ تو ابھی آپ دیکھیں اگر اردو ادب میں تنقید کے نظریات اور اصول و ضوابط کو، تو اکثر وہی اصول و ضوابط ملیں گے جو مغربی تنقید کے اندر موجود ہیں۔ تو اس تمام بحث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اردو زبان پر مغربی تنقید کی بڑی گہری چھاپ ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اب یوں تو اگر دیکھا جائے تو اردو زبان بڑی پستی کی طرف مائل ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اردو زبان ابھی ترقی کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اردو تنقید ہے۔ اردو تنقید اس وقت بہت پھل پھول رہی ہے، کیونکہ سر سید احمد خان کے دور میں تو صرف چند ہی ایسے لوگ تھے جو انگریزی زبان جانتے تھے اور انگریزی سے تنقیدی نظریات کو اردو میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آج تو ادیبوں کی ایک پوری فوج موجود ہے جو کہ پوری کی پوری فوج مغرب کے تنقیدی نظریات کو اردو میں منتقل کر رہی ہے۔ تو اس زمانے میں 21ویں صدی کے اندر اردو تنقید بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، بلکہ اب تو اردو تنقید کے اندر کئی اور تنقیدوں کی اقسام نکل چکے ہیں، جیسے جمالیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، سوانح عمری کی تنقید، مارکسی تنقید، عمرانی تنقید وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام تنقیدات کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے بعد میں، لیکن یہ کیوں سب کچھ ممکن ہوا؟ کیونکہ مغرب کو جتنا ہم سمجھتے رہے، مغرب کی زبان کو جتنا ہم سمجھتے رہے، اتنا ہی اردو تنقید کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہا۔ ان تمام دلائل کی اور شواہد کی روشنیوں میں یہ معلوم ہوا کہ اردو تنقید پر ایک بہت بڑا ہاتھ ہے مغربی تنقید کا، اور مغربی تنقید کی بہت بڑی چھاپ ہے اردو تنقید پر۔ یہاں میں ایک اور بات بیان کرنا شروع کر دوں جو شروع میں ابتدا میں بیان کرنے سے رہ گئی، اور سوال کے شروع میں اگر آپ ڈال دیں تو اس سے سوال کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک تنقید کے اصول نہیں بنے تھے اردو ادب کے اندر، اس وقت بھی اردو ادب میں تنقید موجود تھی۔ وہ تنقید کیا تھی؟ وہ تنقید یہ تھی کہ جب مشاعرہ ہوا کرتا تھا شاہی درباروں کے اندر، یا اس کے علاوہ نجی طور پر، پرائیویٹ طور پر، پرائیویٹ کو نجی کہا جاتا ہے، جب مشاعرے ہوا کرتے تھے اس وقت شعر پڑھنے والا اپنا شعر پڑھتا تھا، شاعر اپنا شعر پڑھتا تھا، اور وہ شعر پڑھنے کے بعد کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اگر عوام الناس کی طرف سے داد ملتی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر کے محاسن اور خوبیاں موجود ہیں اس شعر کے اندر، اور اس شاعر کے کلام کو پذیرائی مل جایا کرتی تھی۔ لیکن اگر عوام کی طرف سے سکوت ہوتا، خاموشی ہوتی، کسی قسم کی داد رسی نہ ہوتی، داد نہ ملتی اگر عوام کی طرف سے، تو پھر اس صورت میں یہ پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ شعر اتنا وزنی نہیں ہے، اتنا خوبصورت نہیں ہے، اور اتنے محاسن پر مشتمل نہیں ہے، حسن و جمال اس کے اندر اتنا موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز تھی جس سے شاعر اپنے اشعار کو پرکھ لیا کرتے تھے، جان اور سمجھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس طرح یہ تنقید کا علم چلتا رہا، اور پھر آگے جا کے مغربی تنقید کے اصول جب مقرر ہوئے اور وہ اردو میں منتقل ہوئے، تو اس سے مغربی تنقید نے بڑا اپنے اندر نکھار پیدا کیا۔